حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حمامتہ تھا۔ ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اس لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے تھے۔ ان کے سپرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کا نظام بھی تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس عالم میں تشریف فرما رہے مسجد نبوی کے معزن رہے۔ ان کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیثوں کی کتابوں میں آئی ہیں۔ مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے جو کافر تھی اور غلامی کی ہی حالت میں اسلام قبول کیا۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد رہتا۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معزن بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جبکہ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پیٹ رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ستم ڈھاتے رہو گے؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا، تم نے ہی اسی کو بگاڑا ہے، لہٰذا اب تو ہی اسے چھڑا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ان کو چھڑا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہے اور وہ تیرے دین شرک پر بھی جمع ہوا ہے، اسے ان کے بدلے میں دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے منظور ہے، لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں قیام پذیر ہو گئے، اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک روز خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، مدینہ نہیں آتے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی راہ لی اور مدینہ منورہ پہنچ کر صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ دونوں نے فرمائش کی کہ فجر کی اذان دے۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلے کی کیفیت محسوس ہونے لگی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا، جس کی وجہ سے رونے والے ایسے روئے کہ کسی دن مرد و عورت اس قدر روتے نہیں دیکھے گئے۔ شام کے زمانہ قیام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، جس کا تذکرہ مختلف کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ
ताला अन्हु अपने दीनी भाई अबू रदिया खशामी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कबीला बनी खुलान में पहुंचे और उन लोगों से कहा कि हम दोनों अपने निकाह का पैगाम देने आए हैं। हम काफर थे, अल्लाह जल्ला शानहू ने हमको हदायत दी और इस्लाम से नवाजा। हम गुलाम थे, अल्लाह ताला ने हमको आजादी की दौलत बख्शी। हम तंग दस्त थे, हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल नसीब फरमाया। अगर तुम लोग हमसे निकाह कर दो तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर हमारे पैगाम रद्द कर दो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कबीला बनी खुलान के लोगों ने दोनों का निकाह कर दिया। शादी का जिक्र तो मिला लेकिन औलाद होने का पता ना चला। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मौत के वक्त कोई औलाद नहीं छोड़ी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात 20 ईस्वी में दमिश्क में हुई और वहीं बाबे सगीर के पास मकबरे में दफन हुए। उस वक्त उनकी उम्र 63 साल की थी। इस हिसाब से बाइसत नबवी के वक्त उनकी उम्र 30 साल होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 33 साल इस्लाम की खिदमत में गुजारे। इस्लाम के लिए मारे भी खाई, जहाद भी लड़े, लेकिन उनकी जबान पर एक ही का विर्द रहता कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो।